جی ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم پہ بھی ہم یہی سنتے رہے، خصوصی طور پہ قانون والے وزیر جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، کہ ابھی تک تو ترمیم کا مسودہ ہی نہیں بنا، ابھی کام چل رہا ہے، ابھی آئے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا سڈنلی 27ویں آئینی ترمیم کے 2 دن پہلے ایک مسودہ آ گیا اور 2 دن بعد ووٹنگ وغیرہ ہو گئی، تو ابھی 28ویں ترمیم پہ بھی ان کا یہی موقف ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سارا بیک اینڈ پہ کام ہو گیا ہے؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں وغیرہ نہیں بن رہی، نہ کوئی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ ترمیمیں ان کے مسودے بنا کون رہا ہے؟ پھر یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، مجھے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا منسٹری آف انٹیریئر کے ایڈوائزر کے طور پر بھی موقع ملا، جی منسٹری آف لا میں بھی میں سینئر کنسلٹنٹ رہا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مقتدرہ ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کون سے ایڈوائزر ہوتے ہیں، نہ وہ لا منسٹر نہ لا سیکرٹری کسی کو انوالو نہیں کرتے، یہ میرا اپنا تجربہ ذاتی ہے۔ تو اوپر سے ایون اس کے لیے آپ دیکھیں گے جو ریفرنس آیا تھا ان کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، افتخار چودھری کے خلاف، اس وقت میں باقاعدہ منسٹری آف لا سے بہت زیادہ متعلق تھا، تو وہاں بالکل مسودہ تیار، کسی کو نہیں پتا تھا اس سے پہلے۔ وہ مسودہ آیا اور وہ مسودہ دیکھنے کے بعد میں خود حیران تھا کہ بھئی یہ تو گراس کانسٹیٹیوشنل مس کنڈکٹ نہیں بنتا، لیکن بنے نہ بنے وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو تیار کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز آگے چلے گی، تو آگے ربر سٹیمپ اسمبلی ہے، وہ اس نے اسے پاس کر دینا ہے۔ یعنی یہاں وہ نہیں طریقہ کار جو ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے اسمبلی ہی اس طرح بنائی ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کو دھونس کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ، یعنی دھاندلی سے بھی کام نہیں چلا، تو پھر آپ نے سیدھا سیدھا فارم 47 پہ ہی رد و بدل سارا کر دیا۔ تو اس کے بعد جو لوگ آپ کے منتری کے ہینڈ پکڈ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جو ان سے چاہیں کروا لیں، اور کل کو اگر وہ چاہیں گے تو صدارتی نظام بھی پاکستان میں ہوگا، اور زرداری صاحب کی جگہ ہمارے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس پہ کوئی پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے یا لوگوں کے پاس یہ جاتا ہے۔ دنیا میں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی فار ریچنگ ایفیکٹ کی قانون سازی ہونی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں تو متعلقہ تمام لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا تشہیر ہوتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو، کوئی بھی اپنا انپوٹ دینا چاہے وہ دے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لا کا پرسن بھی ہونا چاہیے اس میں کنیکٹ؟ لا کا پرسن کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ ترمیم جو ہے، یہ سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، جنرل پبلک کو۔ اس کے بعد یعنی آپ پارلیمنٹ یعنی کس کمیٹیاں بنائیں، اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوں، ان کے پاس جائے اور وہ فائنلی اپنی تجاویز دے، کچھ چیزیں کاٹے، کچھ ایڈ کرے، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو۔ بحث کے بعد اس کو، چونکہ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، صوبوں کے اختیارات کی تقسیم جو 18ویں ترمیم کے ذریعے کی گئی تھی، وہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو اب آپ نے اسے ریورس کرنا ہے، صوبوں کی خود مختاری پہ آپ بہت بڑا عرض اٹھا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے اثرات نہیں مرتب ہو گئے؟ پیپلز پارٹی جو براہ راست، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چلے ہم 26ویں 27ویں آئینی ترمیم پہ حکومتی موقف تو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ فارم 45 اور فارم 47، اپوزیشن کیوں اتنی ڈھیلی ڈالی ہے؟ یعنی اس میں بھی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی خاص ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آئی، اور 28ویں ترمیم پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جس انداز میں وہ خاموشی سے چل رہے ہیں، انہوں نے بالآخر وہی خاموش کرنا ہے۔ تو چلے حکومت کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بلیک میل ہو کے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں اپوزیشن کیوں اس طریقے سے بلیک میل ہو رہی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کوئی اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سپریم کورٹ کی مہربانی سے تسلیم کر لیا گیا، یہ مختلف ناموں سے جیتے تھے، مختلف نشانوں پہ جیتے تھے، اور انہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ عارف چودھری صاحب، معذرت سے ہم آپ کو یہاں پہ روکیں گے۔